بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے امامت کے مسائل شروع کیے تھے۔ امام کیسا آدمی رکھنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ امام جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر کام میں کہ یہ اس کام کا ماہر ہے، اس سے ہم وہ کام کرواتے ہیں، اسی طرح دین کے اندر کچھ لوگ دین کے ماہر ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ دین کے ماہر ہیں ان کو امام مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ ایک ہے امامت کبریٰ، دوسری ہے امامت صغریٰ۔ امامت کبریٰ وہ نبوت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ امامت آ جاتی ہے۔ اسی کے اعتبار سے آج میں نے آپ کے سامنے چند مسائل ذکر کرنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے امام اپنے میں سے بہترین کو بناؤ، اس لیے کہ امام تمہارے اور اللہ کے درمیان نمائندہ ہے۔ مطلب یہ ہے جس آدمی کو آپ امام بناتے ہو تو آپ تو نیت کرتے ہو اس امام کی، امام آگے آپ کی نماز کے درمیان اللہ اور آپ کے درمیان میں واسطہ ہے، اس کی نماز ہوگی تو آپ کی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی تو آپ کی بھی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ واسطہ ہے تو واسطہ اچھے اور اعلیٰ آدمی کو بنانا چاہیے، ادنا آدمی کو، ان پڑھ آدمی کو، جاہل آدمی کو نہیں بنانا چاہیے امام۔ اسی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کائنات میں سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے خود امامت فرماتے رہے، اور جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی سردار دو جہاں صاحب نے حکم جاری کیا کہ امامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آسمان کے نیچے زمین کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے، تو فرمایا ابوبکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں۔ معلوم ہوا یہ امامت والا کام بہت اعلیٰ کام ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی خود فرمایا کرتے تھے، اور اپنی وفات کے وقت جب شدید بیمار ہو گئے تو امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نماز پڑھایا کریں۔ اس لیے امامت کے لیے سب سے اعلیٰ آدمی کو جو پڑھا لکھا ہو، اعلیٰ سمراج یہ ہے قرآن حدیث کی اس کے بعد تعلیم ہو، اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا ہو، ایسے آدمی کو امام مقرر کیا جائے۔ کیوں؟ اگلی بات امام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سردار دو جہاں صاحب نے فرمایا کہ امام اللہ سے ڈرے کیونکہ وہ مقتدیوں کی نماز کا بھی ضامن ہے، اور یہی وجہ ہے اگر اچھے طریقے سے نماز پڑھائے گا تو جتنے مقتدی ہیں ان سب کا ثواب اس امام کو بھی ملے گا۔ جتنے بھی مقتدی ہیں 10 ہیں تو ابھی ایک مقتدی کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو یہ 10 ہیں تو 10 کی 27 نمازیں ملا کر ساری امام کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے امام کا درجہ بڑا ہے، تو اس لیے اعلیٰ درجے کا امام ہو، اور اگر امام کوتاہی کرے گا، غلطی کرے گا، امام سے اس کی جو ہے پوچھ ہوگی۔ مقتدیوں کی رعایت، امام صاحب کے لیے یہ بھی ذمہ داری ہے امام مقتدیوں کی رعایت رکھے، یعنی اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، بیمار لوگ پیچھے سے گر ہی جائیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی امامت کروائے تو نماز ہلکی پڑھائے۔ تو ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سنت کے موافق بس رکوع، سجدہ، قیام ہو، زیادہ لمبا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں، اکتا ہٹ جائیں اور نماز کے لیے نہ آ سکیں۔ اس لیے جو ہے ایسی نماز نہیں پڑھانی چاہیے، اور یہ ساری چیزوں کی رعایت وہ کرے گا جو قرآن، حدیث، فقہ کو جانتا ہو۔ اگر ایک آدمی ان پڑھ آپ نے کھڑا کر دیا سر اس وجہ سے کہ یہ تنخواہ تھوڑی لیتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو گمراہی کرے گا اور نماز سے متنفر ہی کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔